أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں العقیدۃ الواسطیہ، اور یہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اور اس میں گفتگو ہو رہی ہے تقدیر کے مسائل پہ۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ تقدیر کے دو درجات ہیں۔ پہلے درجے میں انہوں نے دو چیزوں کو داخل کر دیا، ایک العلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ الکتابہ، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے۔ تو تقدیر کا پہلا درجہ، اس میں دو چیزیں داخل ہیں، العلم والکتابۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھوا رکھا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ امام صاحب نے یہ جو پہلا درجہ ہے جس میں علم اور کتابت داخل ہیں، اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو تقدیر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھوا رکھا ہے۔ قد کان ینکرہ غلاۃ القدریۃ قدیما، کہ پرانے جو قدری ہیں، گمراہ فرقہ ہے قدریہ، تقدیر کا منکر، ان میں سے جو غلو کرنے والے ہیں وہ زمانے قدیم میں اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ زمانے قدیم میں ایسے لوگ گزرے ہیں تقدیر کے منکر، جو کہتے تھے کہ بات غلط ہے کہ اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم ہے، جب بندہ کچھ کرتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں لیکن آج ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں آج ایسے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ آج ایسے مسلمان ہیں جو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھوا رکھا ہے۔ اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گفتگو کی اسی تقدیر کے دوسرے درجہ پہ، اور اس میں انہوں نے دو چیزیں داخل کی تھیں، نمبر ایک مشیت، نمبر دو الخلق۔ مشیت کا مطلب کیا ہے کہ کائنات میں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ نیکی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے، گناہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے۔ البتہ نیکی ہونے پہ اللہ راضی ہے اور گناہ ہونے پہ اللہ راضی نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے اور اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتا رہ جائے اور انسان گناہ کر لے، اللہ روک ہی نہ سکے۔ جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی اس کے پیچھے مشیت ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے انسان کو قوت دی ہے، قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے، نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنا ہے گناہ کر لو، لیکن بتا دیا کہ میں تمہارے گناہ کرنے پہ راضی نہیں ہوں اور اس پہ سزا دوں گا، بتا دیا نیکیاں کرو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے، جنت دوں گا۔ اور پھر کیا تھا الخلق، کہ ایک ایک چیز کا خالق کون؟ اللہ رب العزت۔ انسان کا خالق بھی وہی، جانوروں کا بھی وہی، پرندوں کا بھی وہی، ہر چیز کا وہی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال و افعال اور اقوال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس معاملے میں کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا فاعل بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا بلکہ وہ آج کا درس ہے کہ اس درجے کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے کون کون سے ہیں۔ البتہ گزشتہ درس کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ والعباد فاعلون حقیقتاً، بندے اپنا فعل خود کرتے ہیں اور حقیقتاً خود کرتے ہیں، مجازن نہیں ہے، مجازی طور پہ نہیں ہے، بلکہ انسان واقعی ہر عمل خود کرتا ہے، نماز خود پڑھتا ہے، بدکاری خود کرتا ہے،
یعنی کہ وہ صورتحال نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سورج نکلا، جبکہ اسے تو اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والا ہے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان کے نماز پڑھنے میں اس کا کردار ہے، انسان کے بدکاری کرنے میں اس کا کردار ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ البتہ اس کے افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو قدرت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس کا ارادہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور پھر کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ بندہ مومن ہے، کیا مطلب؟ وہ ایمان لانے والا، یعنی ایمان لانا اس کا عمل ہے۔ بندہ کافر ہے، یعنی کہ کفر کرنا اس کا عمل ہے۔ بندہ کیا ہے؟ نمازی ہے، المصلی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا اس کا عمل ہے۔ بندہ الصائم ہے، روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنا اس کا عمل ہے۔ اور پھر کہا تھا کہ بندے جو ہیں ان کو اللہ نے اعمال کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ابن تیمیہ کے کہ بندوں کو اللہ نے قدرت دی ہے اپنے اعمال کرنے کی، اور ارادہ بھی دیا ہے، اس میں تردید ہو گئی ایک گمراہ فرقے جبریہ کی۔ جبریہ کہتے ہیں بندہ کیا؟ مجبور محض ہے، بندہ مجبور ہے۔ بندہ جو ہے اللہ کے سامنے کیسے ہے؟ جیسے پتے ہوتے ہیں ہوا کے سامنے۔ ہوا کبھی پتے کو ادھر لے کے جاتی ہے اور کبھی ہوا پتے کو ادھر لے کے جاتی ہے۔ پتے کا اس میں کردار ہوتا ہے کیا؟ پتے کا کردار ہوتا ہے ادھر جانے میں، ادھر جانے میں کوئی کردار نہیں۔ ہوا جدھر مرضی اس کو لے جائے۔ تو یہ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر بندہ پتے کی طرح ہو، جیسے پتا ہوا کے سامنے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کیوں لے؟ اللہ بندے سے اسی لیے حساب لے گا، پوچھے گا تو نے بدکاری کیوں کی؟ کیونکہ اس کا اس میں کردار تھا، اللہ نے اس کو ارادہ دیا تھا، اللہ نے اس کو قدرت دی تھی۔ اللہ اس کو نماز پڑھنے پہ اجر و ثواب کیوں دے گا؟ کیونکہ اس کا اس میں کردار تھا۔ کیا کبھی کسی نے پتے کو شاباش دی ہے کہ تو ادھر آیا بڑا اچھا ہوا، ہمارا کام بن گیا، ہم نے تجھے آگ میں جلا لیا، ہماری آگ تیری وجہ سے تجھے ہم شاباش دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ہر عقل مند جانتا ہے کہ اس کے آنے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ واللہ خالقہم، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق ہے، وقدرتہم، اور جو اللہ نے ان کو قدرت دی ہے اس کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وارادتہم، اللہ نے ان کو ارادہ دیا ہے تو اس کا ارادے کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، یہ جو آخری تین الفاظ ہیں اس میں تردید ہوگی قدریہ کی۔ قدریہ گمراہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے، یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بندہ خود خالق ہے اپنے اعمال کا۔ یہ جبریہ کے الٹ ہو گئے نا۔ جبریہ نے کہا تھا کہ بندہ کیا ہے؟ مجبور محض ہے، پتے کی طرح ہے ہوا کے سامنے۔ قدریہ اس کے الٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ خود مختار ہے، جو چاہے سو کرے، اور یہ اپنے اعمال کا خالق ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا نہیں، خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے، فاعل یہ ہے۔ اللہ خالق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا، اور جس قدرت اور طاقت اور ارادے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، وہ ارادہ اس کا خالق کون؟ اللہ۔ اس قدرت کا خالق کون؟ اللہ۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پہ رہے۔ اچھا، قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے، اس کا مطلب ہے اس میں انسان کا کردار ہے، انسان کی مشیت ہے، انسان کا ارادہ ہے۔ تو یہ تردید ہو گئی اس ایت میں جبریوں کی، جو کہتے تھے بندہ مجبور محض ہے اور بندہ اس پتے کی طرح ہے جسے ہوا کبھی ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نہیں، قرآن نصیحت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کی جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہے، جنت کے راستے پہ چلنا چاہے۔ پتہ چلا بندے کا اس میں کردار ہے۔ پھر اللہ نے کہا وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری مشیت تب چلے گی جب اللہ کی بھی مشیت ہو۔ اس میں تردید ہوگی قدریہ کی۔ تو قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ کی مشیت کا اس میں کوئی کردار نہیں، اللہ کی مشیت کے منکر ہو جاتی ہے۔
جبکہ اللہ نے کہا نہیں پہلی مشیت میری ہوگی دوسری مشیت بندے کی ہوگی، بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اور آج کا درس یہ ہے، ابن تیمیہ فرما رہے ہیں وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مجوس هذه الامہ۔ تقدیر کا یہ والا درجہ، آخری درجہ، وہ کون سا بلا؟ مشیت اور خلق، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا تقدیر کے بڑے درجے دو ہیں، ہر درجے میں دو چیزیں پھر موجود ہیں، تو جو آخری درجہ تھا اس میں کیا تھا؟ مشیت اور خلق، یعنی کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بندہ بھی اللہ کی مخلوق، بندے کے اعمال، اس کے اقوال، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کا یہ والا درجہ جو ہے یکذب بہا، اس کو نہیں مانتے، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں عامۃ القدریہ، اکثر قدریہ، اکثر وہ لوگ جو القدریہ ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، وہ تقدیر کے اس درجے کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ پچھلے درجے کے بارے میں کیا کہا تھا ابن تیمیہ نے؟ العلم والکتابہ کے بارے میں کہا تھا کہ پرانے زمانے میں جو قدریوں میں سے غلو کرنے والے تھے، تقدیر کے حد سے زیادہ منکر تھے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن آج ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ گویا کہ آج کے مسلمان سارے ہی تقریباً مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھوا رکھا ہے۔ رہ گیا یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اور جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ تقدیر کا وہ درجہ ہے جس کو عام طور پہ نہیں مانتے القدریہ، تقدیر کے منکر۔ الذین سماہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کا نام، جن کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں، یہ اس امت کے کیا ہیں؟ مجوسی ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کو روایت کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے القدریۃ مجوس هذه الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ اس امت کے مجوسی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مجوسی الگ سے قوم ہے، اصل جو مجوسی ہیں وہ الگ سے ایک قوم ہے، لیکن جو تقدیر کا انکار کریں گے سمجھو یہ بھی مجوسی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کام کرنے کی وجہ سے، کوئی جرم کرنے کی وجہ سے ہم کہیں کچھ مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ اس امت کے یہودی ہیں، یہ اس امت کے عیسائی ہیں، یہ اس امت کے ہندو ہیں، ایسے آپ نے فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے کیا ہیں؟ مجوسی ہیں۔ مجوسی جو ہیں اصل میں ان کے ہاں خالق دو ہیں، جو مجوسی ہوا کرتے تھے ان کے ہاں خالق کتنے ہیں؟ دو۔ ایک وہ جو خیر کا خالق ہے، ایک وہ جو شر کا خالق ہے۔ ایک وہ ہے جو پیدا کرتا ہے خیر کو، نیکی کو اور نعمتوں کو، اور ایک وہ ہے جو شر کو پیدا کرتا ہے، گناہ کو، ظلم و زیادتی کو، اس قسم کی چیزوں کو۔ تو ان کے ہاں خالق دو ہیں، ایک وہ جو خیر کا خالق، ایک وہ جو شر کا خالق۔ تو انہوں نے شرک کیا کہ نہیں کیا؟ صحیح قیدہ کیا کہ خالق کتنے ہیں؟ ایک ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ خالق دو ہیں۔ تو فرمایا جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ وہ کیسے؟ تقدیر کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے گناہ کو پیدا کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم و زیادتی کو پیدا کیا ہو۔ پھر کس نے پیدا کیا جی؟ کہتے ہیں انسان نے پیدا کیا۔ انسان بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کرنے والا بھی وہ، بدکاری کا خالق بھی وہ۔ اچھا اب خالق کتنے ہو گئے؟ بے شمار خالق ہو گئے۔ انہوں نے تو دو کہے تھے، یہاں پہ تو ہر بندہ خالق ہو گیا۔
اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، یہ تو مجوسیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ حدیث ابھی جاری ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں القدریۃ مجوس هذه الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، ان ماردو، اگر یہ بیمار ہو جائیں، فلا تعودوہم، تم نے ان کی عیادت نہیں کرنی۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان پہ حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کرے؟ عیادت کرے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جائے، لیکن یہ کفر میں اتنا آگے جا چکے کہ فرمایا ان کی عیادت نہیں کرنی۔ وَإِن مَاتُوا، اگر یہ فوت ہو جائیں، فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، تم نے ان کے جنازے میں حاضر نہیں ہونا، ان کے جنازے میں حصہ نہیں لینا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور کئی ایک علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی متعدد سندوں کی وجہ سے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا، قابل قبول۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الصحیحہ، جہاں پہ اس کا نمبر ہوگا 2748 2748۔ تو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں جی، کہ تقدیر کا جو دوسرا درجہ ہے، اور وہ کیا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، مشیت اور خلق، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اور جو چیز بھی موجود ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ تقدیر کا درجہ جو ہے، اسے عام طور پہ وہ فرقہ نہیں مانتا جس کو ہم کہتے ہیں قدریہ، یعنی کہ تقدیر کا انکار کرنے والا گروہ۔ ان میں سے عام طور پہ جو قدری ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اس امت کے مجوسی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، اور تقدیر کے معاملے میں تقدیر ماننے والوں میں سے ایک قوم نے غلو سے کام لیا۔ کیسے کام لیا؟ غلو سے، مبالغے سے۔ دیکھیں ہمیشہ حق جو ہوتا ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہے، کچھ لوگ ادھر نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر نکل جاتے ہیں، یہ بھی غلط یہ بھی غلط۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ کے ولیوں کو لے لیں، وہ بھی غلط جو اللہ کے ولیوں کو مشکل کشا سمتے ہیں، حاجت روا سمتے ہیں، غوث اعظم سمتے ہیں، ان کی قبروں پہ آ کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ بھی غلط۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کو بھی نیک نہ سمجھیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، مثال کے طور پہ صحابہ کرام، جن کے بارے میں آپ نے عقیدت رکھنی ہے، ان کو آپ نے اللہ کا ولی ماننا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ ہر صحابی جنت میں جائے گا، اور یہ ماننا ہے کہ کئی ایک کہ اللہ کے نبی نے نام لے دیا علیہ الصلوۃ والسلام، مثال کے طور پہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، سعد بن وقاص جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، ابو عبیدہ جنت میں۔ تو کئی صحابہ کرام کے تو ان کو آپ نے اللہ کا ولی ماننا ہے۔ تو آپ بالکل نہ ولی مان لیں، یہ بھی غلط، اور ولی مانتے مانتے آپ ان کو مشکل کشا سمجھیں، یہ بھی غلط۔ اور پھر وہ جو صحابہ کرام کے بعد میں آئے، ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ محبت کریں گے، عقیدت رکھیں گے، اور یہ امید رکھیں گے کہ جنتی ہیں، گارنٹی نہیں دیں گے۔ تو گارنٹی دینا بھی غلط، اور ان کو اپنے جیسا عام آدمی سمجھنا، نیک نہ سمجھنا، یہ بھی غلط۔ ان کا احترام نہ کرنا، یہ بھی غلط۔ مثال کے طور پہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم محبت رکھیں گے اور امید رکھیں گے کہ جنتی ہیں، لیکن گارنٹی نہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اللہ کے ولی ہیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ، گارنٹی نہیں۔
عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے، ایک طرف وہ آئے جن کو ہم کیا کہتے ہیں، قدری۔ قدری اس لیے نہیں کہتے کہ تقدیر کو مانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہتے ہیں تقدیر کے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، قدریوں کے مقابلے میں ایک گروہ آیا جبریہ، ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں ابن تیمیہ کہ یہ تقدیر کو مانتے ہیں لیکن ماننے میں حد سے آگے نکل گئے، تقدیر کو مانتے مانتے حد سے آگے نکل گئے، وہ انکار میں آگے نکل گئے، ان کا انکار کرنا ہی غلط ہے اور ان کا ماننے میں حد سے آگے نکلنا یہ غلط ہے۔ کیسے جی؟ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا، اللہ کو پہلے سے علم ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، مشیت اللہ کی چلتی ہے، اللہ ہر چیز کا کیا ہے، خالق ہے، چاروں چیزیں مان لی نا۔ اب کہا بندہ کیا جی؟ بندہ مجبور محض ہے، نہ نماز پڑھنے میں اس کا کوئی کردار، نہ گناہ کرنے میں اس کا کوئی کردار۔ تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وَيَغْلُو فِيهَا، اور تقدیر کے اس درجے کے معاملے میں، فیہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ تقدیر کا یہ درجہ، کون سا درجہ؟ مشیت اور خلق۔ تقدیر کے اس درجے میں اہل اس بات کون ہوتے ہیں؟ ماننے والے، تقدیر کا اس بات کرنے والے، تقدیر کو ماننے والے۔ تقدیر کے اس درجے کے معاملے میں تقدیر ماننے والوں میں سے کچھ لوگوں نے غلو کیا، حتی سلبوا العبد قدرتہ اختیارا، یہاں تک کہ انہوں نے بندے سے اس کی قدرت اور اس کا اختیار چھین لیا، انہوں نے بندے سے اس کی قدرت اور اختیار کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نیک کام کرنے میں اور گناہ کرنے میں بندے کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک کام تو انہوں نے یہ کیا، وَيُخْرِجُونَ، دوسرے نمبر پہ یہ لوگ نکالتے ہیں ان افعال اللہ و احکامہ، اللہ کے افعال سے اور اللہ کے احکام سے، حکمہا و مصالحہا، کیا حکمہا، ان افعال کی اور ان احکام کی حکمتیں اور ان کی مصلحتیں۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا تقدیر کا درس جب ہم نے شروع کیا تھا تو آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ 4 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے ہر فعل کے پیچھے، اللہ کے ہر قول کے پیچھے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے، اللہ کے ہر مخلوق کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ کا کوئی کام بے فائدہ، بے مقصد، لغو اور عبث نہیں ہے۔ یہ جو ہیں، یہ لوگ جو ابھی آئے، جن سے بھی ہمارا واسطہ پڑھ ہے، جبریہ، انہوں نے کیا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے اور احکام سے ان کی حکمتوں کو اور مصالح کو خارج کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو۔ اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنے والے کو ثواب دے گا نا، حالانکہ یہ کیا کہہ چکے ہیں کہ اس کا نماز پڑھنے میں کوئی کردار، تو پھر ثواب کیوں دے رہا ہے؟ ایسے ہی جی، اس کی مرضی جی، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ پتے کو آپ انعام دیں، اور دوسری طرف بدکاری کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ کیوں جی؟ کیا اس کا کوئی کردار تھا؟ نہیں، کردار تو کوئی نہیں تھا، پھر سزا کیوں؟ بس یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت ڈال رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت ڈال رہے ہیں یہ کہہ کر کہ بس یہ اس کی مرضی، جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ نے اس کو گناہ کرنے اور نہ کرنے کا ارادہ، اختیار، قدرت دی تھی۔ اس نے اپنے ارادے کو، اپنی قوت کو، قدرت کو استعمال کیا، اس وجہ سے اسے سزا ملے گی۔ تو اللہ نے جو سزا دی ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت بھی ہے اور مشیت کے پیچھے حکمت بھی ہے۔
تو اب ہم نے پڑھ لیا، خلاصہ بھی یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں دو گروہ جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے، پٹری سے اتر گئے۔ ایک وہ جن کو ہم نے کہا قدریہ، یعنی کہ تقدیر کا انکار کرنے والے، اور یہ وہ ہے جو اس امت کے مجوسی ہیں، اور ان کے بارے میں حدیث آئی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جن کو کہا گیا جبریہ، یہ جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقدیر کے اثبات میں، تقدیر کے اقرار میں غلو سے کام لیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بندے کا اس کے فعل میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ فعل بندے کا ہوتا ہی نہیں ہے، حقیقت میں وہ فعل بندے کا نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کا کوئی فعل نہیں۔ پھر پوچھا گیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، یا ہم کیوں کہتے ہیں فلاں بندے نے نماز پڑھی، فلاں بندے نے روزہ رکھا، فلاں بندے نے بندہ قتل کر دیا، فلاں بندے نے چوری کی، پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سورج ڈوب گیا، سورج نکل آیا، جبکہ سورج کا نہ نکلنے میں کوئی کردار ہے نہ ڈوبنے میں کوئی کردار ہے۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں ہوا چل پڑی، جبکہ ہوا کا چلنے میں کوئی کردار نہیں ہے، بارش اتری، بارش کا اترنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس انداز سے تقدیر کو مان کر اللہ پہ گویا کہ تہمت لگا دی ہے، نعوذ باللہ، اللہ ظلم کرے گا، بندوں کو سزا دے گا، جبکہ بندوں کا گناہ کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے، اور بندوں کو اللہ نے وہ کام کرنے کا پابند بنا دیا ہے جس کی ان کو قدرت ہی نہیں دی۔ کہا ہے نماز پڑھو، جبکہ قدرت ان کو دی نہیں ہے، تو اس لیے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جن کو سزا ملے گی وہ بھی غلط ہو گیا اگر ان کا عقیدہ مان لے تو، اور ان کا عقیدہ مان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتا ہے جو نعوذ باللہ عبث ہیں، لغو ہیں، فضول ہیں۔ تو درست عقیدہ پھر کیا ہے؟ آخری خلاصہ تقدیر کے تعلق سے درست عقیدہ یہی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتا ہے، اور اللہ نے وہ تمام امور جنہیں آج ہم سر انجام دے رہے ہیں، جن کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ نے وہ لکھوا دیے تھے، اور دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے، اور یہ کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور یہ کہ ایک ایک چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قوت دی ہے، قدرت دی ہے نیکی کرنے کی اور گناہ کرنے کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی اور اس نے قتل کیا اور اس نے روزے رکھے اور اس نے چوری کی، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر یا انعام ملتا ہے یا سزا ملتی ہے۔ نئے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور نیا درس ہے ایمان کے مسئلے میں۔ کس مسئلے میں؟ پچھلا درس کس کے بارے میں تھا؟ تقدیر کے بارے میں۔ آپ جو درس شروع ہونے لگا کس کے بارے میں ہے؟ ایمان کے بارے میں، کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کہتے کس چیز کو ہیں، اس بارے میں ہماری گفتگو ہونے لگی ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے۔ مسئلہ تقدیر میں جو گمراہ ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ اور جبریہ۔ اور جو بھی ہم پڑھنے لگے اس مسئلے میں جو گمراہ ہوئے ان میں ایک ہے مرجیہ، اور دوسرے ہیں معتزلہ، اور تیسرے ہیں خوارج۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو۔ مثال کے طور پہ آپ دلی طور پہ یہ مان لیں کہ اللہ ہے، دل سے مانیں کہ جبریل ہیں، فرشتے ہیں، دل سے مانیں کہ اللہ نے توراۃ و انجیل قرآن کو نازل کیا ہے، دل سے مانیں کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام یہ سب اللہ کے نبی تھے، دل سے مانیں کہ ایک دن قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا، آخرت واقع ہوگی، دل سے مانیں کہ تقدیر
اور تقدیر کے چاروں مراتب دل سے مانیں. تو ایمان میں پہلا نمبر کیا ہے کہ دل سے ماننا، دل کی تصدیق، دل کی تصدیق. دوسرے نمبر پہ زبان سے اعلان، زبان کے ذریعے اقرار اور اعتراف کرنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ابو طالب کے نزدیک، جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، ان کے نزدیک نبی علیہ السلام سچے تھے کہ جھوٹے تھے؟ سچے تھے. اچھا، ابو طالب مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان نہیں. کیوں نہیں ہے؟ زبان سے اعلان نہیں کیا، دل میں تصدیق موجود تھی، سمجھتے تھے میرا بھتیجا بالکل سچ کہہ رہا ہے، لیکن زبان سے اعلان نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ دل ایمان میں داخل ہے زبان سے اعلان کرنا. اچھا، عبداللہ ابن ابی مومن تھا، اس نے تو اعلان کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا تھا باقاعدہ اس نے. وہ دل سے نہیں مانتا تھا، زبان سے مانتا تھا، دلی طور پہ نہیں مانتا تھا. تو وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. مومن وہ ہوگا جو دل سے بھی مانتا ہو اور زبان سے بھی اعلان کرے. اور تیسرے نمبر پہ یہ دو چیزیں ہوئی ہیں ایمان میں، جو ایمان میں داخل ہیں: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اور تیسرے نمبر پہ اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے عمل کر کے دکھانا. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو مان لیا تو اللہ کی بات مانے نا. پھر اللہ نے کہا نماز پڑھو، پھر نماز پڑھے. اگر آپ واقعی مومن ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو گناہوں سے دور کیوں نہیں رہتے؟ تو ان امور میں کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور درست عقیدہ وہ ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں فصل ومن اصول اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ان الدین والایمان قول وعمل، کہ دین اور ایمان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک قول کا، نمبر دو عمل کا. کیا کہتے ہیں؟ دین اور ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ قول کا اور عمل کا. اب میں نے اور میرے جیسے کئی لوگوں نے ابن تیمیہ پہ اعتراض کیا، بھائی یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا ایمان تین چیزوں کا نام ہے. تو جب ہم نے کیا گفتگو کی تھی، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ تین: دل کی تصدیق، زبان کا قول، اور پھر عمل کرنا اعضاء کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، زبان کے ذریعے. لیکن ابن تیمیہ نے یہاں پہ دو چیزوں کا نام لیا ہے، اور امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں دو چیزوں کا نام لیا ہے. سلف میں سے کئی ایک ہیں جو دو چیزوں کا نام لیتے ہیں. کتنی چیزوں کا؟ دو. تو کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ دین و ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا. گویا کہ یہ ایمان کی تعریف ہو گئی. کیا؟ قول اور عمل. یہ تو انہوں نے تعریف کی ہے مختصر، مجمل، جس میں اجمال ہے، جس میں تفصیل نہیں ہے، جس میں وضاحت نہیں ہے. آگے اب کہتے ہیں قول القلب واللسان، ایمان نام ہے قول کا، لیکن قول کس کا؟ قول صرف زبان کا نہیں، قول دل کا بھی. قول سے مراد کہتے ہیں قول کون سا؟ دل کا قول اور زبان کا قول. دل کا قول کیسے جی؟ دل کا قول یہی ہے کہ دل تصدیق کرے. دل کا بولنا کیا ہے؟ دل کا قول کیا کہ دل تصدیق کرے، دل مانے، دل یقین رکھے، اور دل پہچانے کہ اللہ ہے، دل پہچانے کہ محمد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، دل پہچانے اور مانے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو قول سے مراد صرف زبان کا قول نہیں ہے، بلکہ دل کا قول اور زبان کا قول. اور زبان کا قول کیا ہوتا ہے؟ وہی بولنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، میں اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، میرا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرا ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وضاحت ہوگی ابن تیمیہ کی طرف سے پہلے لفظ کی۔ کون سا پہلا لفظ تھا؟ قول۔ انہوں نے کہا تھا ایمان نام ہے دو چیزوں کا، قول اور عمل کا۔ پھر قول کی وضاحت کی کہ قول سے مراد دل کا قول بھی اور زبان کا قول بھی۔ پھر کہتے ہیں وعمل، عمل سے مراد کیا دی آپ کی؟ کہتے ہیں وعمل القلب، عمل سے مراد دل کا عمل بھی، واللسانی زبان کا عمل بھی، والجوارح اور جسم کے اعضاء کا عمل بھی۔ دل کا عمل کیا ہے جی؟ اس کی مثالیں دی ہیں یہاں پہ علماء کرام نے۔ نیت کرنا، ہم جب نیت کرتے ہیں کسی چیز کی تو کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ زبان کے ساتھ نیت کرنا غلط ہے، وہ تو نہ ہی ہوتی ہے۔ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہوا؟ دل کا عمل ہوا۔ اور ایسے ہی آپ نے نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ، تو یہ اخلاص کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ کس کا عمل ہے؟ محبت جو ہے زبان سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے علیہ السلام، کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ۔ آپ محبت کرتے ہیں ان سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کیوں جی؟ آپ کو محبت ہے نا اللہ کے رسولوں سے، اور ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں ان سے جن سے اللہ کے رسول کو محبت تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں، آپ علیہ السلام کے اولاد سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جناب علی، صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام۔ تو ان سب سے محبت جو ہے، اور آج بھی اللہ والوں سے محبت، وہ عالم دین جو توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدعات سے منع کرتا ہے، باعمل ہے، نمازی ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال حاصل کرتا ہے، تو اس سے محبت ہوتی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو یہ عمل کس کا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کی فرما برداری دل سے ہوتی ہے۔ واللسان، اور پھر عمل ہوتا ہے کس کا؟ زبان کا۔ قرآن کی تلاوت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبان کے ساتھ۔ اذکار زبان کے ساتھ۔ والجوارح، اور دیگر اعضاء کے عمل، مثال کے طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ دوسرے کے بعد بیٹھ رہے ہیں، آپ تحیات میں تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ پورے اعضاء کا عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے قول و عمل کا، اور قول زبان دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی، اور عمل جو ہے وہ دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی، اعضاء کا بھی۔ اور یہاں پہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 73 سے زیادہ کیا ہیں؟ شعبے ہیں۔ ایمان کے شعبے کتنے؟ 73 سے زیادہ، 73۔ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے اونچا ایمان کا جو شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، پڑھنا، کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ہلکا ایمان کا شعبہ کیا ہے؟ کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو، لوگوں کو بدبو آ رہی ہو، لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور آپ نے فرمایا شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس حدیث پہ پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا تھا ایمان کا؟ پڑھنا زبان کے ساتھ،
راستے میں پڑی چیز ہٹا دینا عزا کے ساتھ، ایسے ہی ہے. اور حیا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. شرم کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. امام صاحب کہتے ہیں وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور یہ کہ ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے بالطاعت، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے، نیکیاں کرنے سے. وَيَنْقُصُ، اور یہ ایمان کم ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، بالمعصیت، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے. یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. وہ کیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. ہمارے دائیں بائیں کون رہتے ہیں؟ حنفی لوگ. ہمارے دائیں بائیں کون سے علماء کرام ہیں؟ حنفی علماء کرام. اور ان کے نزدیک ایمان بڑھتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا. جبکہ درست عقیدہ کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، نیکیاں کریں گے بڑھے گا، گناہ کریں گے تو کم ہوگا. کبھی کبھی آپ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قوت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے. اللہ کی صفات سن رہے ہوں گے، اللہ کے ناموں کا تذکرہ سن رہے ہوں گے. آپ کا اللہ پہ ایمان بڑھے گا. اور کبھی آپ کے ایمان کا لیول یہ نہیں ہوگا. آپ اگر کسی بے دین آدمی کی تقریر سن لیں، کسی ملحد کی گفتگو سن لیں، تو وہ ایسی باتیں کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان کم ہو جائے. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا ہے، طاق راتیں ہوتی ہیں، تو عام طور پہ لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا کہ نہیں بڑھتا؟ بلکہ اس موقع پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کے بڑا قریب ہوں. رات کو تراویح کی لمبی لمبی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہوں، سجدے میں دعائیں کر رہے ہوں، انسان محسوس کرتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے بڑا قریب ہوں. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہو چکا ہوں، اللہ میرے اوپر ناراض ہے. خود انسان محسوس کرتا ہے. اس لیے صحیح عقیدہ کیا کہ ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ والذی مضى علیہ سلف الامۃ وائمتھا، کہ وہ عقیدہ جس پہ اس امت کے سلف صالحین تھے اور اس امت کے پرانے امام تھے، وہ یہ ہے کہ ان نفس الایمان الذی فی القلوب یتفاضل، کہ وہ ایمان جو دلوں میں ہے وہ بڑھتا ہے. جیسا کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم سے ان کو بھی نکالو جن کے دلوں میں ذرہ بھر ایمان تھا. کتنا؟ ذرے کے برابر. اس کا مطلب ہے کہ جو جہنم میں نہیں گیا ان کا ایمان کتنا تھا؟ ذرہ برابر تھا. یہ تو وہ تھے نا جن کو جہنم میں ڈالا کہ اب نکالا جا رہا ہے، اور جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا کے دے دی گی، وہ ان کے ایمان زیادہ تھا کہ نہیں تھا؟ زیادہ تھا. تو دل کی تصدیق کے ذریعے بھی ایمان بڑھتا ہے اور نیک اعمال کرنے سے بھی بڑھتا ہے. یہاں پہ کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، کہ پھر ہم نے اللہ کی کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث کن کو بنایا؟ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، جن کو ہم نے توفیق دی کتاب لینے کی، کتاب پہ ایمان لانے کی. اچھا، اب یہ کتاب کو لینے والے، کتاب پہ ایمان لانے والے پھر
تین اقسام میں ہو گئے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کسی نہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. سود لیتے ہیں، یا بندہ قتل کر دیا، یا چوری کر لی، یتیم کے مال پہ قبضہ کر لیا، جھوٹی گواہی دی، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی، کبیرہ گناہ. یا یہ واجبات پہ عمل کرنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی کوئی نماز چھوڑ دی، کبھی فرض روزہ چھوڑ دیا، کبھی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کی، حج فرض ہو چکا ہے حج نہ کیا. تو یہ ہے ظالم. مومن لیکن بولیے ظالم مومن لیکن کون ہے؟ یہ جو کسی نہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا کسی نہ کسی فرض اور واجب پہ عمل نہیں کرتے. اچھا، دوسرے نمبر پہ کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اللہ نے کہا کچھ وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات پہ تو عمل کرتے ہیں، فرض نماز نہیں چھوڑتے، نہ روزہ چھوڑتے ہیں، نہ فرض حج چھوڑتے ہیں، نہ زکوٰۃ چھوڑتے ہیں، سب کرتے ہیں. کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں، لیکن نفل عبادات میں کمی ہے. نفل عبادات میں کیا ہے؟ کمی ہے. تہجد پڑھنے میں کمی ہے. تو یہ درمیانے لوگ ہیں. فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن نفلی صدقہ خیرات میں کیا ہے؟ کمی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرا درجہ اللہ نے کہا وہ جو خیر کے کاموں میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہ کون؟ فرض نمازیں تو ان کے سامنے کوئی شے ہی نہیں، تہجد روز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں، پورا سال صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، فرض حج تو کیا ہے، وقتاً فوقتاً نفلی حج بھی کرتے ہیں، فرض عمرہ تو کیا ہے، وقتاً فوقتاً نفلی عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو پتہ چلا ایمان والوں کے اللہ نے یہاں پہ کتنے درجے ذکر کیے ہیں پھر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان ایک جیسا ہے؟ نہیں. تو پھر فرق ہوا نا. پھر آپ یہ دیکھیں، یہ آیت دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 173 173. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس آیت پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے. احد کی لڑائی ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا تھا؟ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور زخمی پتہ نہیں کتنے تھے. اور پھر جب 70 شہید ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ 70 گھر جو ہیں اس وقت پریشان ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو پورا مدینہ پھر کیا ہے؟ پورا مدینہ ہی پریشان ہے. چھوٹا سا تو مدینہ تھا، 70 شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، سمجھیے پورا مدینہ پریشان ہے. لڑائی ختم ہوئی، گھروں کو واپس آئے، اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی کافر لوگ جو تھے وہ واپس جا رہے تھے. آگے جا کے ایک جگہ وہ رکے تو کہنے لگے ہم نے کیا بیوقوفی کی ہے، بہترین موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، ہم ایسے ہی واپس جا رہے ہیں، ہمیں دوبارہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہیے. مکہ اتنی دور، ہم واپس جا رہے ہیں، ان کو ختم کر کے جائیں. یہ اطلاع ملی کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے. نبی علیہ السلام بہت مختلف تھے. ہم ہوتے وہاں پہ، ہم نے کہنا تھا یہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں، آپ دیکھیں گے اگر وہ آئے تو ٹھیک ہے تو مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا نہیں، ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے. کون نکلے گا ہمارے ساتھ؟ 70 صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے. سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی عروہ بن زبیر سے کہ میرے بھانجے، ان نکلنے والوں میں تیرے 2 باپ شامل تھے. باپ تو ایک ہوتا ہے کہ 2 ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ کہنی تمہارے 2 باپ شامل تھے، یعنی کہ ایک تمہارے والد زبیر بن عوام جو اشرم مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک تمہارے نانا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، اب یہ لوگ تعاقب کر رہے ہیں
ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ انہوں نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا ہے تو انہوں نے بھی ایک چال چلی. کوئی قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا, ان کو کہا ان کو بتانا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے, بڑی جناب فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. تو وہ قافلہ ان کے پاس آیا, ان کو کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم ابو سفیان کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں. اور وہ تو بہت بڑے لشکر جمع کر رہے ہیں ادھر, ان کا پیچھے نہ جانا, مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا یہاں پہ قرآن میں, کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, لوگوں نے کہا کہ وہ بڑے لوگ جمع ہو چکے ہیں, فخشوہم, ان سے ڈر جاؤ, فزادہم ایمانا, اللہ کہتے ہیں اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. تو قرآن کا عقیدہ کیا کہ ایمان بڑھتا ہے. وقالوا, ان کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ ہی کافی ہے, جتنے مرضی ان کے لشکر ہوں اللہ اکیلا کافی ہے ہمارے لیے. ونعم الوکیل, اور اللہ نے ہماری مدد کی تو وہ بہترین کارساز ہے. تو اس ایسے کیا پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے. ایت نمبر 2 سورہ انفال ایت نمبر 2, اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن, حقیقی مومن, کامل مومن صرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمان, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر سورہ توبہ آیت نمبر 124 124, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ, جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے, فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ, تو ان منافقین میں سے کئی لوگ بطور مذاق کہتے ہیں مسلمانوں سے, اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا, اس صورت نے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جہاں تک تعلق ہے سچے مومنوں کا, فَزَادَتْهُمْ ایمانا, تو ہر نئی صورت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان کئی لحاظ سے بڑھتا ہے. ایک اس طرح کہ جیسے جیسے آپ کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوگی, اللہ کی صفات کا علم آئے گا, ویسے ویسے آپ کا ایمان بڑھے گا. اور نیکیاں کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے, نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اور دوسری طرف ایمان کم بھی ہوتا ہے. جب آپ گناہ کریں گے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, کوئی بدکاری کرتا ہے, کوئی سود لیتا ہے, کوئی قتل کرتا ہے, جھوٹی گواہی دیتا ہے, تو ان امور سے ایمان میں کمی آتی ہے. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اور یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, پھر تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں کہ ایمان کے باب میں, ایمان کے موضوع پہ جو لوگ گمراہ ہوئے, نمبر 1 مرجیہ, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے صرف دل کے اقرار کا. کس کا؟ دل کے اقرار کا, دل کی تصدیق کا. کسی نے کہا دل کی معرفت کا, جن کے زبان سے کلمہ پڑھنا بھی ضروری. ان کا عقیدہ غلط ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا عقیدہ مان لیں تو پھر ابو طالب بھی کیا ٹھہرتا ہے؟ مسلمان. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان کے اقرار کا, عمل اس میں داخل نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. پھر آگے یہ خوارج اور معتزلہ, یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے قائم رہنے میں اعمال شرط ہیں. معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور یہ ہے خوارج, معتزلہ اور خوارج. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پہ بم دھماکے ہوتے ہیں. مسلمان کو مار رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان فوجی کیا ہے, یہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ یہ جو مسلمان فوج ہے یہ آپ مسلمان حکمران کی بات مان رہے ہیں اور حکمران ان سے غلط کام لے رہا ہے. حکمران جو ہے مثال کے طور پہ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ مسلمان ملک میں سودی بینک قائم ہو. اب سودی بینک قائم کرنا یہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہمارے نزدیک. ان کے نزدیک اس کبیرہ گناہ سے وہ کیا ہو گیا؟ حکمران کافر. اور یہ فوجی اس کافر کی بات مان رہے ہیں تو یہ بھی کافر. پولیس والے بات مان رہے ہیں, یہ بھی کافر. تو اب پولیس والے بھی کافر, فوج بھی کافر, جو فوج کو مانے وہ بھی کافر, جو پولیس کو مانے وہ بھی کافر.
سارا کافر کیا کرو، اب کیا کرو بم دھماکے مسجد میں کیوں کہہ رہے ہو جی؟ مسجد میں کافر ہی ہے اور کون ہے؟ تو یہ ایمان کے باب میں جو غلطی ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ، اور یہ گفتگو بھی آئے گی مزید تفصیل کے ساتھ، کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے ایمان کم ضرور ہوتا ہے لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور عقیدہ سے ایمانوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔